بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ یہی ہیڈنگ ہے: غیر اضطراری حالت میں عام علاج میں دعا کے لیے حرام چیز کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جان جا رہی ہو تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ پیج 426 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ بعض دوسرے فقہا نے ایک خاص واقعہ حدیث سے استدلال کر کے جائز قرار دیا ہے۔ وہ واقعہ ارنین کا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مذکور ہے کہ کچھ گاؤں والے لوگ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ حضور اکرم نے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی، جس سے ان کو شفا ہو گئی۔ مگر اس واقعہ میں متعدد احتمالات ہیں جن سے حرام چیز کا استعمال مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ عام بیماریوں میں جب تک شرائط اضطرار مذکورہ موجود نہ ہوں، حرام دوا کا استعمال جائز نہیں۔ لیکن فقہا متاخرین نے موجودہ زمانے میں حرام و ناپاک دعاؤں کی کثرت اور ابتلا عام اور عوام کے ضعف پر نظر کر کے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری حلال اور پاک دعا اس مرض کے لیے کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو تب۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چوتھا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں۔ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔